نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع و ابتر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر سن سنا کے ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، انسان 24 گھنٹے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو انسان ہر ذی شان کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو وہ کام بے برکت ہوتا ہے، دم بریدہ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو کام بھی شروع کریں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ کپڑے اتار رہے ہوں، کپڑے پہن رہے ہوں، گھر میں داخل ہو رہے ہوں، گھر سے باہر نکل رہے ہوں، جو کام بھی ہم کر رہے ہوں اس کام کو ہم بسم اللہ سے شروع کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو گویا کہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس لیے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یوں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے 3000 نام ہیں، ان میں سے 1000 نام اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بتائے، 1000 نام انبیاء کرام کو بتلائے۔ ان ناموں میں سے 300 نام تورات میں ذکر کیے، 300 نام زبور میں ذکر کیے، اور 300 نام انجیل میں ذکر کیے۔ اور ان 3000 ناموں میں سے 99 نام اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمائے، اور ایک نام اللہ رب العزت نے اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے، وہ کسی کو بتلایا نہیں۔ تو جو انسان اور ان تمام 3000 ناموں کو اللہ رب العزت نے بسم اللہ کے ان 3 لفظوں میں سمو دیا ہے، لفظ اللہ میں، لفظ رحمان میں، اور لفظ رحیم میں۔ تو گویا کہ یوں کہہ لیا جائے تو بے جانا ہوگا کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کو 3000 ناموں سے یاد کیا۔ تو اس لیے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کرنا چاہیے، اہتمام سے پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور عرض کرتا ہوں جو حدیث پاک میں ذکر ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ، دوسرے، تیسرے، چوتھے سدرۃ المنتہا، اور پھر جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا۔ تو جنت میں دیکھا کہ 4 نہریں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے کہ پانی کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، اور شراباً طہورا کی نہر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جب یہ 4 نہریں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں، کہاں سے نکل رہی ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، محبوب اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ چاروں کی چاروں نہریں حوض کوثر پہ جا رہی، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کہاں سے نکل رہی ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بتلا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی کہ مجھے یہ بتلا دیجئے کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو جب یہ دعا کی تو ایک فرشتے نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ، اور پھر اس فرشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ نہروں کے بارے میں، تو اس فرشتے نے عرض کی، محبوب آپ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے۔ آقا نے آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا آنکھیں کھول لیجئے۔ جب آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موتیوں کے کبے کے پاس کھڑے ہیں، اور اس موتیوں کا جو کبہ ہے بہت بڑا، اس کے جو دروازہ ہے وہ سونے کا ہے اور اس پہ تالا لگا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، محبوب آپ اس کبے کے اندر نہیں جاتے، دیکھتے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اس پہ تو تالا لگا ہوا ہے اور میرے پاس تو چابی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ محبوب آپ آگے ہوں، آپ بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس تالے کی چابی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ چاروں کی چاروں نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو جب اندر گئے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کی میم سے پانی کی نہر جاری ہے، لفظ اللہ کی ہا سے دودھ کی نہر جاری ہے، لفظ رحمان کی میم سے شراباً طہورا کی نہر جاری ہے، اور لفظ رحیم کی میم سے شہد کی نہر جاری ہے۔ اور یہ دیکھا تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، محبوب جو آپ کا امتی اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ریاکاری کے بغیر میری رضا کے لیے پڑھے گا، میں اس کو ان چاروں نہروں سے سیراب کروں گا۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کا پانی ہم پئیں، شراباً طہورا سے ہم پئیں، شہد پئیں، دودھ پئیں، تو ہم ہر کام سے پہلے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کریں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔